الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، چند منٹ آپ کی توجہ درکار ہے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح ان کے برادر ڈاکٹر ابو بکر عزیز صاحب کا، کہ یہ بڑے بھائی ہیں اور بڑے اساتذہ بھی ہیں. ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور پھر اس کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرتی اختلافات، گھریلو اختلافات، بہت سارے جہاں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ہمارا اختلاف ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم آپس میں کیوں الجھتے ہیں؟ ہماری لڑائیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دین سے جو ہمارا دوری کا رشتہ بن چکا ہے اسے ختم کر دیں، دین کے قریب ہو جائیں. کیونکہ یہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں ہمیشہ اتحاد، اتفاق کا درس دیا جاتا ہے. اور اتحاد، اتفاق کے لیے کسی ایک کو بڑا ماننا پڑتا ہے، اور وہ بڑا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو بڑا مان کر پھر اس کی مان لی جائے تو ہمارے سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں یہ چیز بتائی ہے، بلکہ ہمیں نہیں بلکہ تمام لوگوں کو، تمام مذاہب کو یہ چیز بتائی گئی، اور خصوصاً نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اہل کتاب سے خطاب کریں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. کہ یہ وہ دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی بڑا نہیں مانیں گے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو آج معاشرے میں اگر ہم قائم کر لیں، توحید پر جمع ہو جائیں، تو ہمارا اتحاد قائم ہو سکتا ہے، ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. کہ جب ہم اللہ کو بڑا مانیں گے تو پھر اللہ کی ماننی پڑے گی، جب اللہ کی ماننی پڑے گی تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنی پڑے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہمیں کس نے کرایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے؟ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا در حقیقت اللہ کی بات کو ماننا ہے. کیونکہ اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے انہیں آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت قائم کرنا چاہتے ہو، تو وہاں پر کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اللہ کی محبت کو چاہنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں طریقہ کیا ہے. طریقہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. آپ کے طریقے کو مانا جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ان پر من وعن
عمل پیرا ہوا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے ہمارے گروہی اختلافات ہیں، مکاتب فکر کے اختلافات ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں صرف ایک نقطے پر، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اہل توحید والے بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دیں، تو معاشرے میں ہماری عزت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں امن آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو فساد بگاڑ کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ اہل توحید نے توحید کو چھوڑ دیا، اہل اسلام نے توحید سے رخ موڑ لیا، اللہ کو ایک مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی، جبکہ اللہ رب العالمین اہل توحید کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں امن والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام پریشان ہو گئے، امن والے ہدایت والے کون سے وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے فرمایا امن والے اور ہدایت والے وہ ہیں جو ظلم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ اینا لا یظلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جو کبھی ظلم نہ کرتا ہو، ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے، بہت سارے معاملات میں ہم حق ادا نہیں کر پاتے، تو ہمیں کس طرح ہم امن والے ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں؟ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر جس ظلم کا ذکر ہے اس سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اگر شرک کو چھوڑ دو گے، اللہ کو مان لو گے، توحید کا نعرہ بلند کرو گے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر کاربند رہو گے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی۔ تو آئیے آج معاشرے میں ہمیں اسی امن کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دوبارہ ہمیں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ابھی قاری صاحب آپ کو نماز میں جو سورہ پڑھ رہے تھے، پوری سورہ توحید کی دعوت دے رہی تھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو ہمارا اعلان یہ ہے، سنو ہمارا تمہارے ساتھ کبھی اتحاد اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتے۔ تو کتنا کھلا پیغام ہے، یہی وہ دین ہے، یہی وہ اصل دین کی روح ہے جسے آج ہم نے چھوڑے ہوئے ہے۔ آج ہم اتفاق کا نام لیتے ہیں لیکن توحید پر کمپرومائز کرتے ہوئے، توحید پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے وہ صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، میری سنت ہے۔ جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں اللہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ تو آج ہمیں جہاں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے، ہمارے سینے میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا ہے، اسی عقیدہ توحید کو ہم نے پھیلانا ہے اور انشاءاللہ گھر گھر میں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے انشاءاللہ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت قائم نہیں رہتی، کسی اور کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی ہیں، اپنی سواری میں اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے ان کو بہت ساری وصیتیں فرمائی، آپ نے انہیں بہت ساری نصیحتیں کی، اور پھر ایک نصیحت یہ فرمائی، عبداللہ ایک بات تجھ سے کہنے لگا ہوں، دنیا والوں سے کبھی پریشان نہ ہونا، یہ دنیا والے سارے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں، تجھے نقصان دینے پہ آ جائیں تو اللہ کی مرضی جب تک نہیں ہوگی تجھے تو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔
جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا. ساری دنیا والے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر تجھے فائدہ دینا چاہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا. یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ توحید ہے جسے آج ہم نے انشاءاللہ پکڑ کے رکھنا ہے. اور اللہ سے دعا گو بھی اللہ ہمیں زندگی دے تو اسی عقیدہ توحید پر دے، ہمیں اتفاق اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہمیں موقع دے، اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں آپ کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.